یہ بات خاص کر یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی بھی قسم کی نظر مانی جائے یا منت مانی جائے، اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں۔ صرف دل ہی دل میں منت کی نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی۔ اور جو اعتکاف سنت ہے، منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت بیت مسجد میں، یعنی گھر میں جہاں عورت نماز ادا کرتی ہے وہ اس کا بیت مسجد ہے۔ اس میں بھی روزہ شرط ہے۔ جو سنت کا اعتکاف ہے اس میں روزہ شرط ہے۔ عورت گھر میں جو جائے نماز کے لیے مخصوص جگہ کرے وہی اس کا بیت مسجد ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اعتکاف تو صرف مسجد میں ہے، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ جہاں عورت نے اپنی جگہ مخصوص کی ہوئی ہے کہ وہاں جائے نماز یا تخت پوش وغیرہ رکھا ہوتا ہے، وہی اس کی مسجد بیت ہوتی ہے۔ اس واسطے یہ فتنہ نہ ڈالا جائے امت میں کہ عورتیں بھی اعتکاف کے لیے مساجد کا رخ کریں، پھر تو بہت زیادہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو شریعت کو شریعت ہی رہنے دینا چاہیے، اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، پہلے سے ہی وہ بندہ حاضر ہونا چاہیے، یا اگر بی بی ہے تو اعتکاف والی جگہ پہ آ جائے۔ اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب ہونے کے بعد، جب 29 کا اگر چاند ہے تو غروب ہو گیا، اور اگر 30 کا چاند ہے تو غروب ہو گیا، غروب ہونے کے بعد اس کا یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ یہ جو دوسرے نمبر پر اعتکاف کی ہم نے بات کی ہے، یہ دراصل وہی اعتکاف ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے۔ یہ وہی بات ہے، رمضان شریف کے آخری عشرہ میں یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا ہے اعتکاف نفل، نظر اور سنت۔ اس کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے گا وہ مستحب ہے۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید۔ یہ جو تیسرے نمبر پر، ویسے سمجھ آ رہی ہے آپ کو، تیسرے نمبر کی بات ہے، اعتکاف نفل کی بات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے۔ اکثر آپ کو یہ بات سمجھائی بھی جاتی ہے، آپ ماشاءاللہ عمل بھی کرتے ہیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے، کچھ پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ نیت کا ثواب ہوتا ہے، اور نیت کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مذہب مفتہ بھی، یعنی جس پر فتویٰ دیا گیا ہے، نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں، اور 1 ساعت کا بھی ہو سکتا ہے، 1 لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور 7 گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، یہ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے اللہ تعالیٰ اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جو دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا ہے اعتکاف سنت، آج ہم نے بات اس پر کرنی ہے۔ اس کے بارے میں سرکار نے ایک بڑا پیارا فرمان ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس میں جامع الصغیر کی حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سرکار عبد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ
ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو شخص رمضان کے علاوہ بھی ایک دن کی مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے گا اس کے لیے بھی زبردست بشارت ہے۔ یہ بھی ذرا سنیے، ابھی جو میں نے سنائی یہ تو 10 دنوں کے لیے جو عمومی طور پہ ماشاءاللہ مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن یہ جو اب میں سنانے لگا ہوں یہ کسی بھی لمحے کے لیے بندہ اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ اس میں اعتکاف کی ترغیب ہے سرکار کی طرف سے کہ میری امت اس کی طرف آئیں، امت کے دلوں میں اعتکاف کی محبت پیدا ہو۔ تو اس میں سرکار کا فرمان عالی شان ہے، تفسیر الدر المنصور میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ 3 خندق اس کے درمیان ہوگی، یعنی ایک دن کی جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرے گا مسلمان تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے دوزخ کو اتنا دور فرما دے گا۔ تو یہاں پر اعتکاف کرنے کے بارے میں ایک اہم مسئلہ سماعت فرمائیں۔ چونکہ آپ کو 10 روز مسجد میں ہی گزارنے ہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ چند باتیں احترام مسجد کے متعلق آپ یہ سن لیں، دیکھ لیں غور کے ساتھ، کیونکہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ گھر سے تو نیت ہے ثواب کمانے کی ہے، تو خدا نہ خواستہ ایسی حرکت ہوگی مسجد میں تو رہتا ثواب بھی چلا جائے، کیونکہ بے ادبی اللہ تعالیٰ کے دربار میں چھوٹی سی بھی منظور نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضرورتاً دنیا کی بات کرنے کی اجازت، صرف ضرورتاً، کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ اب میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اب میں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے، اب میں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے۔ تو ضرورت کیونکہ پڑ جاتی ہے کھانے پینے کے حوالے سے، کپڑے منگوانے کے حوالے سے، کوئی خدا نہ خواستہ مسلمان بھائی بیمار ہو گئے تو میڈیسن کی ضرورت پڑ گئی، ایسی اگر ضرورت ہے تو آپ باتیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اب فلانی گلی کے دوست آ رہے ہیں، اب فلانی گلی کے دوست نہیں، ہنسنے کی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے اعتکافوں میں نا، تو آ کے ان کے خیموں میں رہتے ہیں تو وہ پھر باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اسی ضمن میں پھر موبائل بھی آ جاتا ہے۔ کوئی کہے کہ دوست تو کوئی نہیں آیا، چلو موبائل پہ چلو کوئی ٹائم پاس کر لیتے ہیں، وہ موبائل بھی تو دوست ہی ہوتا ہے نا، اس کے بھی وہی احکام ہیں۔ ہاں اگر آپ نے مسئلے مسائل سیکھنے کے لیے موبائل استعمال کیا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، آپ کی نیت بہت اچھی ہے، اس نیت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ دھیمی آواز کے ساتھ اور احترام مسجد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چلا چلا کر دوسرے بھائیوں کو، اسلامی بھائیوں کو یہ دبکے لگا رہے ہوں، ان کو ڈانٹ رہے ہوں اور بچوں کو تھپڑ لگا رہے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس اندازے سے گناہ ہونے کا خطرہ ہے۔ 1-2 منٹ باقی ہیں، سن لیں 1-2 مسئلے، کیونکہ اس بارے میں سرکار کا فرمان عالی شان ہے۔ شعب الایمان شریف کی حدیث پاک ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوگی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کچھ کام نہیں، یہ اپنی مرضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، یعنی یہ مطلب نکلتا ہے اس حدیث پاک سے۔
حتیٰ کہ اتنا ادب میرے سرکار نے، یہ حیرت والی ایک ذرا آپ نا یہ بات سنیں، حیرت والی بات ہے کہ سرکار نے کتنی سختی فرمائی ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی سنا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند گم شدہ چیز ڈھونڈتے ہوئے سنے، کسی بندے نے کھڑے ہو کہہ دے یار میری گھڑی گم ہو گئی، اگر کسی کو ملے، ایسا کسی نے کوئی چیز بھی کہہ دی تو کوئی مسلمان بندہ، میرے سرکار نے فرمایا، سنے تو اس کو یوں کہیں کہ اللہ تعالی وہ گم شدہ چیز تجھے نہ ملائے، تینوں لبے ہی نہ اس چیز، کیوں تو اللہ کے مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا کہ کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں، اور اسی ضمن میں یہ ہمارے فقراء فقیر جو مسجد میں بھیک مانگنے کے لیے آتے، یہ گناہ کا کام ہے۔ ہمارے بزرگ احباب ترس کھا جاتے، ان پر جاتے ہوئے پیسہ دے دیتے ہیں، یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ آپ پیسے دو گے وہ اگلی بار پھر آئے گا، اگر آپ نے پیسہ دے دیا اگلی بار پھر آئے گا، تو ایسا پیسہ دینا بھی ناجائز لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ گناہ کا کام کر رہا۔ اسلام نے اجازت نہیں دی مسجد میں بھیک مانگنے کے لیے۔ تو جو لوگ اپنے جوتے یا کوئی چیز گم ہونے پر مسجد میں شور وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو بھی اس حدیث پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جوتوں کے معاملوں میں مسلمانوں کو ویسے بھی ذرا سیریس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک آنکھیں عطا فرمائی ہیں، تو جب کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے کہ تو میرا جوتا کیوں پہن کے گیا ہے، تو کہتا وہ مینوں نظر ہی نہیں آیا، اور تجھے اپنا جوتا کیوں نہیں نظر آیا؟ اس کا نظر آ گیا، سونا نظر آ گیا، ماڑا نہیں نظر آیا تجھے۔ تو اس واسطے اس پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، آئیے آخری بات اور آخری مسئلہ سماعت فرما لیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں، مسجد کی حد میں ہی رہنا ہے۔ وضو خانہ وہاں پر صرف ضرورت کے مطابق جانا ہے، آپ نے ضرورت کے ساتھ وضو کرنے کے لیے گئے، واپس فوری طور پہ آ جاؤ، وہاں مزید کھڑے ہو کے بات نہیں کرنی۔ واش روم میں گئے، اپنی حاجت پوری کریں اور فوری طور پہ پلٹے واپس۔ اور یہ بھی مسئلے مسائل لکھے ہیں کہ اگر آپ واش روم جانے کی حاجت ہے اور وہاں نمازیوں کی لائن لگی ہوئی ہے تو آپ کو اس لائن میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، آپ مسجد کی حد میں کھڑے ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہی رہیں۔ اور اس میں غسل کا مسئلہ ہے۔ آج کل جو نئے نئے مشہور ہونا چاہتے ہیں، یوٹیوب پر نیٹ پر مشہور ہونا چاہتے ہیں، وہ نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، جیسے مرضی نہائی جو اعتکاف میں بھی۔ اگر اعتکاف میں بھی نہانے کا ہی پروگرام ہے تو پھر گھر تھوڑا پانی اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اعتکاف میں صرف وہی بندہ نہا سکتا ہے جس کو خدا نخواستہ جس پر غسل واجب ہوا ہے۔ تو جمعے کے لیے نہانا یہ تو سنت ہے، یہ واجب تھوڑی ہے۔ تو نہیں جی گرمی لگی میں نے نہا لیا، نہیں، شریعت میں ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں تو واش روم میں جانے کی بھی یہ شرط لکھی ہے کہ حاجت کرنے کے بعد آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی، ایک بندہ حدیث پاک سنا رہا تھا غسل کو ثابت کرنے کے لیے۔ حدیث پاک کیا سنائی کہ نبی پاک نے اعتکاف کی حالت میں بی بی عائشہ پاک آپ کا سر مبارک دھو رہی تھی۔ یہ صحیح حدیث پاک تو ہے، تو لیکن ڈنڈی مارنے والے بھی کمال کی ڈنڈی مارتے ہیں، تو پوری حدیث پاک کیوں نہیں سناتا؟ وہ بالکل سرکار نے سر دھلایا ہے بی بی عائشہ پاک سے۔ تو ہم نے کہا صرف ساری دھلایا ہے نا، سرکار نے غسل تو کوئی نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی کیفیت حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے کہ سرکار بالکل مسجد میں تھے اور صرف سر انور اپنے گھر کی طرف ایسے کیا تھا کہ مسجد کی باؤنڈری سے سر نکل جائے اور وہ پانی نیچے مسجد سے باہر نکلے۔ تو ویسے تو میرا تو ایمان یہ ہے کہ جو سر انور سے پانی نکلنا تھا
وہ بھی تو برکتوں والا پانی تھا، وہ کون سا کوئی عام پانی تھا، لیکن میرے سرکار کو پتا تھا کہ لوگوں نے اس حدیث پاک سے مسئلے نکالنے ہیں، اس واسطے سرکار نے صرف سر مبارک نکالا ہے مسجد سے باہر تو بی بی عائشہ پاک نے دھویا۔ میرے سرکار نے غسل تو کیا ہی نہیں ہے، ثابت کرے کوئی بندہ جو کہتا ہے کہ نہیں جی میرے سرکار نے غسل کیا۔ میرے سرکار نے بالکل کسی بھی اعتکاف نے، حالانکہ حدیث پاک میں سرکار نے پورا مہینہ بھی، ایک ایسا بھی موقع آیا ہے کہ میرے سرکار نے پورا مہینہ اعتکاف کیا ہے مسجد میں، اور 20 دنوں کا بھی کیا ہے، اور پھر 10 دنوں کا تو سرکار نے ہمیشہ ہی کیا ہے۔ تو یہ اعتکاف کرنے کی آپ کا وہ حدیثوں میں یہ بھی ہے، یہ بات سن لیں، بس پھر دعا کرتے ہیں کہ سرکار وہ جو لیل ہوتی نا رات، کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات، میرے سرکار اس کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے گھر میں آیا کرتے تھے۔ یہ اصل میں حقیقت ہے۔ تو نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ وہ لیلۃ القدر والی رات کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ سرکار کی سنت ہے، اصل میں اعتکاف کا یہی ہونا چاہیے دل میں نیت، کہ جو جس طرح سرکار اس کو معاملہ فرمایا کرتے تھے ہم بھی ایسی ہی نیت سے اعتکاف میں بیٹھیں۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اعتکاف کی بھی نیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔